الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الانعام مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بھی بہت آخر میں یہ نازل ہوئی۔ طویل صورت ہے، 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں چند جانوروں کے حلال اور حرام کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الانعام ہے۔ انعام عربی زبان میں مویشیوں کو کہتے ہیں، جیسے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں کوئی 12 سال گزر چکے تھے، اور ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مصائب اور مشکلات تھیں۔ آپ کے 2 بڑے مددگار بھی رخصت ہو چکے تھے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب، یہ وفات پا چکے تھے، اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ تو ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، بار بار توجہ دلائی ہے مشرکین مکہ کو۔ مشرکین مکہ یہ تو جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے پیدا کیا، رات اور دن اسی کی وجہ سے تبدیلی ہے سب، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسرے معبود بنا رکھے تھے۔ خانہ کعبہ میں کتنے ہی سینکڑوں بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جن کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، نظر و نیاز پیش کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کو توحید کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف تو اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے۔ یعنی کتنی بڑی یہ تخلیق ہے اس کی، انسان کی نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف انسان اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ فلاں نے بنایا ہے اس کو۔ تو سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور اس زمین کو بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور یہ رات دن پیدا کیا۔ یہ روزانہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ تبدیلی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور کسی اور کی طرف منسوب بھی نہیں کر سکتا کہ فلاں کے اختیار میں ہے یہ۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یعدلون، اس کے ساتھ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے یہ۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے تمہاری ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ یعنی ہر شخص کی ایک مدت مقرر ہے اس دنیا میں، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور وہی جانتا ہے کہ یہ مدت کتنی ہے۔ اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے، اس مدت کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے ہاں ایک مدت اور بھی مقرر ہے،
یعنی جس طرح تمہاری مدت مقرر ہے اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک مدت مقرر ہے. یہ زمین اور آسمان جس شکل میں ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نباتات سب ختم ہو جائیں گے. وہ مدت بھی اسی کو معلوم ہے کتنی ہے، وہ کب پوری ہونی ہے، یعنی قیامت برپا کب ہوگی. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، مانتے نہیں ہو. یعنی پیغمبر تمہیں بتا رہا ہے کہ بھائی اس جہان کے بعد پھر ایک اور جہان آئے گا، پھر سب زندہ ہوں گے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں، ممکن نہیں ہے یہ تو، کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے ہمارے جسم ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دوبارہ پیدا ہو، ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو. تو جیسے ہر شخص کی ایک عمر مقرر ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس طرح اس کائنات کی بھی ایک عمر ہے اور پھر دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی وہی ایک ہے، خالق، مالک، پروردگار، فرما روا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے کھلے اور چھپے ہر حال سے واقف ہے. یعنی تم کوئی عمل کہیں اکیلے چھپ کر بھی کرو، وہ سب اس کے علم میں ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کما رہے ہو اسے جانتا ہے. کمانے سے مراد صرف رزق ہی نہیں ہے، بلکہ بھلائی برائی جو کچھ بھی تم کما رہے ہو وہ سب اس کے علم میں ہے، اور بلکہ وہ لکھوا رہا ہے، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے ہر شخص کا. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے آئی ہو، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا. یعنی اللہ کی کسی نشانی پر بھی غور نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے، پھر اس پر غور و فکر کر کے بس منہ موڑ رہے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور اب یہ حق جو ان کے سامنے آ گیا ہے اسے بھی جھٹلا دیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق ان کے سامنے پیش کیا ہے اسے بھی جھٹلا رہے ہیں، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس وہ خبریں بھی ان کے سامنے آنے والی ہیں جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ کفر مٹ جائے گا، یہ مذاق اڑاتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب 12 سال تو گزر چکے تھے، اشارہ ہے ہجرت کی طرف، اور ہجرت کے بعد پھر تیزی کے ساتھ اسلام جو ہے وہ پھیلا. مدینے سے کچھ لوگ آئے، یعنی مکہ میں ہی تھے ابھی آپ 12ویں 13ویں سال، کہ انہوں نے آ کر آپ سے دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے جا کر مدینہ میں اسلام کی اشاعت شروع کر دی تھی. یعنی آپ کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا اور اس کا پھیلنا بھی شروع ہو چکا. اوس اور خزرج کے قبائل، ان کے سردار آپ کے پاس آئے، انہوں نے دین قبول کیا اور جا کر انہوں نے پھیلانا شروع کیا. پھر انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ عنقریب انہیں وہ خبریں بھی پہنچیں گی جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. کہاں گئی وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، اور اس طرح سے یہ قوم فرعون. یعنی یہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، لیکن کیا انجام ہوا ان کا؟ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو مخالفت کر رہے ہو تمہارا بھی حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا. تو الم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے. مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، بڑی وسائل دیے تھے، بڑی قوت دی تھی. ما لم نمکن لکم، وہ اقتدار ہم نے ان کو نہیں بخشا جو ان کو بخشا تھا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے ہم نے ان پر می برسایا. یعنی لہلہاتے باغات تھے، کھیت تھے ان کے، خوب سیراب کیا ہم نے انہیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دی. نہروں کا نظام تھا. یہ قوم سبا اور یہ ساری بڑی ایسے قومیں تھیں کہ جن کے بڑے سرسبز شاداب جو تھے باغات تھے، ان کے کھیت تھے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا. یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ لوگ برباد ہوئے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے پھر دوسری قوموں کو اٹھایا، دوسروں کو موقع دیا.
تو اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اور لوگ آ جائیں گے تمہاری جگہ جو اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ ہمیں اپنی اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تنبیہ ہمارے لیے ہے اصل میں کہ کتنی قومیں گزر چکی، اپنے رویے کو درست رکھنا، تمہارے بعد کوئی اور قوم نہیں ہے، ہم آخری قوم ہیں اب اس کائنات کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی اور نہ ہدایت آنی ہے، نہ کوئی پیغمبر آنا ہے، اب قیامت ہی آنی ہے۔ یہ کائنات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔